السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم، دلچسپ اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے ایمان کی گہرائیوں سے ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کتنے اور کیسے بنائے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ابدی نعمتیں اور راحتیں مہیا کی ہیں۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ان دروازوں کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ دروازے کیسے بنائے گئے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کے ان دروازوں کی تفصیل پر روشنی ڈالیں گے۔ جنت، جسے عربی زبان میں جنت کہا جاتا ہے، ایک ایسی جنت ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور نبی اکرم کی احادیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے خوشیاں، آرام اور اطمینان رکھا ہے۔ جنت کی حقیقت وہ ہے جس کا تصور کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ احادیث میں جنت کے دروازوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن سب سے مستند احادیث کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں کی تفصیل جاننا اور ان کے مقصد کو سمجھنا ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مخصوص ہے، اور ان دروازوں میں داخلہ پانے کے لیے ہمیں ان اعمال پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ دروازے اور ان کی تفصیلات۔ نمبر 1، باب الصلاۃ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی ادائیگی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو دنیا میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے اور اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ نماز کی اہمیت۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ساری زندگی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 2، باب الجہاد۔ یہ دروازہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ جہاد دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ جہاد کی اقسام۔ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، چاہے وہ جنگ ہو، علم کا حصول ہو، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جدوجہد ہو۔ جہاد کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے درجات بلند ہوں گے۔ نمبر 3، باب الصدقہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقہ و خیرات کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ صدقہ دین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے ذریعے نہ صرف محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل کی جاتی ہے۔ صدقہ کی اقسام۔ صدقہ فطر، صدقہ جاریہ، ذکو اور دیگر خیراتی اعمال۔ صدقہ کی فضیلت۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ نمبر 4، باب الریان۔ یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد نفس کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ روزے کی اہمیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت میں خاص انعامات ہوں گے۔ باب الریان کی خصوصیت۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ نمبر 5، باب التوب۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد کرنا۔ توبہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باب التوب کی خصوصیت۔
نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ نمبر 6 باب الکاظمین الغیظ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برباد کر سکتا ہے، لیکن جو شخص اسے قابو میں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ غصہ پی جانے کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ باب الکاظمین الغیظ کی اہمیت۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ نمبر 7 باب الرضا۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے، اور جو شخص اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ کی رضا کی تلاش۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ باب الرضا کی اہمیت۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8 باب الجنت۔ یہ جنت کا عمومی دروازہ ہے جو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے وہ تمام لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے اور نیک اعمال انجام دیتے تھے۔ باب الجنت کی فضیلت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو فرشتے سلام کہیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ دروازوں کی خاصیت اور ان کی خوبصورتی۔ جنت کے دروازے نہایت وسیع، بلند اور خوبصورت ہیں۔ ہر دروازہ اللہ کی قدرت اور جلال کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی چوڑائی ایسی ہے کہ جنتی ان میں آسانی سے داخل ہو سکیں گے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دروازوں کی زینت سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے کی گئی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کی چوڑائی اتنی ہوگی اگر ان کے دونوں طرف سے 2 سواریوں کو ایک ساتھ گزرنا پڑے تو وہ آسانی سے گزر جائیں گی۔ ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے جو خوش آمدید کہیں گے اور جنتیوں کو اللہ کے انعامات کی خوشخبری دیں گے۔ ان دروازوں کی زینت اور خوبصورتی انسانی عقل سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی چیزوں سے سجایا ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت کے دروازوں کی منویت۔ جنت کے ہر دروازے کی اپنی ایک مخصوص منویت اور اہمیت ہے۔ یہ دروازے نہ صرف اللہ کی رحمت اور فضل کے عکاس ہیں بلکہ ان اعمال کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہر دروازہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دروازہ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کون سے اعمال ہمیں جنت کی نعمتوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 باب الصلاۃ کی منویت۔ نماز وہ عمل ہے جسے اللہ نے ایمان کی بنیاد بنایا ہے۔ جنت کا یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نماز ہمارے ایمان کا ستون ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ دروازہ ہمارے لیے جنت میں کھلتا ہے۔ نمبر 2 باب الجہاد کی منویت۔ جہاد، خواہ وہ دشمن کے خلاف ہو یا اپنے نفس کے خلاف، اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی جدوجہد ہے۔ اس دروازے کی منویت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر قربانی ہمیں جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 3 باب الصدقہ کی منویت۔ صدقہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف محتاجوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ نمبر 4 باب الریان کی منویت۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ اس دروازے کی منویت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہر قربانی کا اجر جنت میں ملتا ہے۔ نمبر 5 باب التوب کی منویت۔ توبہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد ہے۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ ہمارے لیے کھلی ہے
बशर्ते कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। नंबर 6 बाब अल-काज़मीन अल-गैज़ की मनवियत। गुस्से को पी लेना और लोगों को मुआफ़ करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी फ़जीलत है। ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से को काबू में रखना और लोगों को मुआफ़ करना जन्नत का सबब बन सकता है। नंबर 7 बाब अल-रज़ा की मनवियत। अल्लाह की रज़ा की तलाश ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारता है, इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खिल जाते हैं। नंबर 8 बाब अल-जन्नत की मनवियत। जन्नत का अमूमी दरवाज़ा इन तमाम लोगों के लिए है जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं। ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल हर इस शख्स के लिए है जो ईमान और नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुजारता है। जन्नत के दरवाज़ों की ज़ीनत और ख़ुसूसियत। जन्नत के दरवाज़े नहायत ही शानदार और ख़ूबसूरत हैं। इनकी ज़ीनत सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से की गई है। हर दरवाज़े पर अल्लाह के फ़रिश्ते मौजूद होंगे जो जन्नतियों का इस्तक़बाल करेंगे। नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़े की चौड़ाई इतनी है कि अगर उसके दोनों तरफ से 2 सवारियों को एक साथ गुजरना पड़े तो वो आसानी से गुजर जाएंगी। दरवाज़ों की ज़ीनत और उनकी खूबसूरती इंसानी अक़ल से बाहर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐसी चीज़ों से सजाया है जिन्हें न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी दिल में उनका ख्याल आया है। इन दरवाज़ों की चौड़ाई और बुलंदी अल्लाह की कुदरत और जलाल की अक्कासी करती है। जन्नत के दरवाज़ों से गुजरने वाले। नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े इन लोगों के लिए खोले जाएंगे जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते थे। हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत के दरवाज़े की तरफ बुलाया जाएगा। जो लोग नमाज के पाबंद होंगे उन्हें बाब अस्सला की तरफ बुलाया जाएगा। जो लोग सदका व खैरात करते थे उन्हें बाब अस्सद की तरफ बुलाया जाएगा। इसी तरह हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक जन्नत के दरवाज़े की तरफ बुलाया जाएगा। दर्स व इबरत। हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत के ये दरवाज़े सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल के दरवाज़े हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उन दरवाज़ों से दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये दरवाज़े हमें याद दिलाते हैं कि हर अमल का अजर है और हर नेक अमल हमें जन्नत के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन दरवाज़ों से दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी ईमान अफ़रोज़ वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।